اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں الحمدللہ لاسٹ ٹیوزڈے کو ہم نے ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن اور تفسیر ختم کی تھی اپ ٹو آیا نمبر 248 آف سورہ بقرہ۔ اس کے بعد پھر ہم نے آیات نمبر 249 سے لے کے 252 تک ہم نے پڑھا اور ہم نے اس کے ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن بھی کیا، لیکن اس کی تفسیر نہیں کر پائے تھے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی اب ہم پہلے ہم کمپلیٹ کریں گے تفسیر آف آیات جو ہم نے چھوڑ دیے تھے۔ تو آج ہم 250 اس کے بعد پھر ہم 253 سے سٹارٹ کریں گے۔ تو 249 سے 252 کی تفسیر ابھی کرتے ہیں۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو کانٹیکسٹ یاد ہے ہم کیا پڑھ رہے تھے، آپ کو کسی کو یاد ہے؟ ہم لوگ پڑھ رہے تھے طالوت کے بارے میں، جالوت کے بارے میں، داؤد علیہ السلام کے بارے میں۔ ہم نے سب ورڈ فار ورڈ تو ہم نے پورا پڑھ لیا تھا، لیکن اب اس کی تفسیر ذرا چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹی کریں، لیکن لمبی ہو ہی جاتی ہے۔ کہ طالوت جو ہے، جو کہ ان کا بادشاہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا ان کے اوپر، اس نے اپنی فورس کو، اپنے لشکر کو آرگنائز کرنا شروع کیا اور وہ خود آرمی کو لیڈ کرنا شروع ہو گیا، بیکاز ہی واز دا بادشاہ اور بادشاہ لیڈ کر رہا ہے۔ تو وہ آگے بڑھا لیڈ کرنے کے لیے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ لیڈ کرنے سے پہلے جیسے ہم نے ورڈ فار ورڈ میں پڑھا کہ ان کو یہ تھا کہ میں اپنی فوج کی، اپنے لشکر کی، میرے جو ٹروپس ہیں ان کی لائلٹی کو میں چیک کر لوں کہ وہ کتنے لائل ہیں، کتنے اوبیڈینٹ ہیں، اور کتنی ایبلٹی ان میں ہے، کتنی طاقت ان میں ہے کہ وہ اس رسپانسبلٹی کو شولڈر کر لیں، کیونکہ ناؤ دے آر گوئنگ ٹو فائٹ، اور جس کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں وہ بہت بڑا لشکر ہے۔ تو ان کو پتا تھا کہ جو وہ ان کا جو زمانہ، آپ دیکھیں سب سے پہلے تو یہی دیکھ لیں کہ ان کو ریلیجن سے کے بدلے ان کو یہ تھا کہ ہم لڑیں گے لیکن ہمیں بادشاہ چاہیے۔ تو سب سے پہلے ان کو یہ پتا تھا کہ مورل ڈسپلن جو ہے ان کے پاس بہت کم ہے، اور لیکن وہ کہتے تھے پھر بھی میں ٹیسٹ کروں گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ کون وردی ہے، کون ناٹ وردی ہے آف گوئنگ فارورڈ ان دا جنگ، ٹھیک ہے، ان دا بیٹل۔ تو جو لوگ، انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ اگر پیاس ہی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، if they cannot even endure thirst even for a short while، تو ان سے کیا ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ وہ کتنے ثابت قدم رہیں گے، کتنے اسٹیڈ فاسٹ رہیں گے ان their confrontation with an enemy جس سے آلریڈی پتا چل چکا ہے کہ وہ بہت بڑی اینیمی ہے اور اس سے پہلے بھی وہ ہار چکے ہیں۔ جب وہ بہت شور ہو گئے تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا اب سب لوگ جو ہیں تھرسٹی ہیں، سب لوگ پیاسے ہیں، تو انہوں نے ان کو ایک ٹیسٹ پہ ڈالا تاکہ دیکھیں کہ کون ان کی بات سنتا ہے، کون نہیں سنتا ہے۔ یہ آپ طالوت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو نہر ہے اس میں سے آپ لوگ ایک مٹھی بھر کے، سنگل سکوپ جیسے کہتے ہیں نا، ایک سنگل سکوپ بھر کے اپنے ہاتھ سے آپ کو پانی پینے کی اجازت ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر آپ نے کیا تو آپ میرے فوج میں نہیں جا سکیں گے آگے۔ اس میں کیا ہوا، بہت سا میجورٹی موسٹ آف دیم جو تھے انہوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا، اور پھر کیا ہوا، انہوں نے ٹیسٹ فیل کر دیا۔ جب انہوں نے ٹیسٹ فیل کیا تو ان کو پیچھے رہنا پڑا، تو ان کو کہا تھا آپ نہیں جا سکیں گے۔ اب جو ہے ان کا مورال بالکل ڈسٹروائے ہو گیا تھا، ان کا مطلب حوصلے ان کے پست ہو چکے تھے، وہ لوگ ابھی بزدل بن گئے تھے، اور وہ لوگ ابھی واپس آ رہے تھے بیٹل فیلڈ سے، مطلب اب اس قابل نہیں رہے کہ وہ آگے جا کے جنگ کریں۔ اب ہمیں یہ معلوم ہے کہ ملٹری بریوری جو ہوتی ہے اور کمپیٹنس ہوتا ہے وہ سائز کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، نمبرز کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے کہ فوج بڑی ہے کہ چھوٹی ہے، یہ ہوتا ہے کہ ان کا ول کتنا ہے، وہ کتنے ولنگ ہے لڑنے کے لیے، ان کی ڈٹرمینیشن کتنی ہے، ان کی مورل اسٹرینتھ کتنی ہے، ان کا فیتھ کتنا ہے۔ اگر وہ چھوٹی سی بھی فوج ہوگی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا، ہم نے پڑھا کہ تھوڑی چھوٹی فوج بھی بعض دفعہ غالب ہو جاتی ہے زیادہ لوگوں پہ۔ تو طالوت کی فوج کو ابھی اور بھی ٹرائلز دیکھنے تھے، ان کے نمبر بہت کم ہو گئے تھے، اور جو جالوت کا لشکر تھا، جس کو گولیت کہتے ہیں، گولیت کا جو لشکر تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ اب یہ ڈیسائسو مومنٹ تھی کہ اس وقت جو صحیح مومن ہے، ٹرو میننگ میں جو ٹرو بلیورز ہیں، وہ اٹھ کے کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ سے بیگ کیا، اللہ سے منتیں کی، اللہ سے دعا کی کہ ہمیں اسٹرینتھ دے، اور دعا بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ ہماری قدموں کو جما دے، ہمارے قدموں کو فرم کر دے، اور ہمیں دشمنوں پہ فتح نصیب فرما۔ اس سے اب پتہ چلتا ہے کہ جو ٹروتھ اور فالسہڈ کے درمیان
حق اور باطل کے درمیان جو کوئی بھی لڑائی ہوتی ہے, کوئی جنگ ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس میں کس کا ساتھ دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس میں ٹروتھ کا ساتھ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیا نمبر یہ 249 250 کا تھا, 251 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے فَهَزَمُوهُمْ. میں نے آپ کو کہا نا یہ ف کا مطلب ہے اینڈ یا دین, ہزمونا تھا, تو ہزمو کا مطلب ہے ڈیفیٹڈ, اور ہم اس کے ساتھ لگ گیا, ہم کا مطلب ہے them, and they defeated them. یعنی کہ جو طالوت کی آرمی تھی انہوں نے جالوت کی آرمی کو شکست دے دی. فَهَزَمُوهُمْ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی زیادہ ڈیٹیلز ہمیں نہیں بتائیں قرآن میں. ایک دفعہ میں شیخ فقی کا تفسیر سن رہی تھی فجر کے بعد والی, تو شیخ فقی یہی کہتے کہ look at this word, it doesn't have any more details but it explains everything. کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ریزن کیا ہے اس میں, بِإِذْنِ اللَّهِ فَزَهَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ, یعنی اللہ کی مرضی سے, اللہ کے ول سے, اللہ کے ارادے سے, اللہ کی مشیت سے. تو ایمفیسس کس پہ ہوا, زور کس پہ ہوا, اللہ کی مرضی, the will of Allah. اگر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ یہ لوگ ڈٹرمنڈ ہے, تو ان کے بلیورز جو ہیں وہ ان سے مانگ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں, تو سب کچھ کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کی ایشورنس کو پکا کر دے گا. یہ بلیورز کے لیے ایک ایشورنس ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین, یعنی آپ لوگ پیشنٹ ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ پیشنٹ ہیں میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اگر آپ پیشنٹ رہو گے, پیشنٹ مطلب ہی نہیں صبر سے بیٹھے رہو گے کہ اب کیا ہو رہا ہے, اب جنگ ہونے دو, نہیں, یو ڈو یور ورک, آپ اپنا پورا کام کریں, پھر آپ اپنا ٹرسٹ اللہ پہ ڈالیں اور کمپلیٹ ٹرسٹ ڈال کے آپ پیشنٹلی لڑیں. تو جب اس کے آپ کی آرمی اگر بہت آپ کے اگینسٹ زیادہ بھی ہے اور زیادہ اکوپ بھی ہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ آپ کے ساتھ ہے. تو اسی لیے بلیورز چونکہ نیومیریکلی کم تھے, ان نمبرز بہت کم تھے, لیکن وہ انہوں نے اپنی اسٹرینتھ اللہ سے لی, دعا مانگ کے بھی, ڈٹرمنڈ ہو کے بھی, اور انہوں نے وہاں سے نہیں پیا جو ان کو منع کیا گیا تھا. سو دیٹ مینس انہوں نے اپنے آپ کو سیکریفائس کیا انہوں نے, اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ریوارڈ دیا. اب آتا ہے قصہ اسی میں داؤد علیہ السلام کا, وہ بھی آپ پڑھ چکے تھے ورڈ فار ورڈ میں. داؤد علیہ السلام جو ہے, کون تھے داؤد علیہ السلام؟ آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے. تو یہ ایک پیغمبر تھے اور وہ بہت ینگ تھے جبکہ وہ فوج میں داخل ہو گئے. وہ ایک ینگ تھے اور فوج میں داخل ہو گئے, اور ان کو کس کے ساتھ لڑنا تھا؟ جالوت کی فوج کے ساتھ, جو کہ بہت پاورفل کنگ تھا اور ایک بہت ہی خوفناک قسم کا کمانڈر تھا, فیئرفل کمانڈر تھا. لیکن اللہ کے حکم یہ تھا, اللہ کا حکم یہ تھا, اٹ واز دا ول آف اللہ, کہ داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ جالوت کو کل کریں. تو اس سے یہ ایک اور پروف ہے کہ فزیکل پاور جو ہے, ایک اگر بہت زیادہ کوئی پاورفل ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ جیتے. ڈیسائسو فیکٹر جو ہے وہ اللہ کا ول ہونا چاہیے اور آپ کی محنت ہونی چاہیے. ایک اور آبجیکٹو, ڈیوائن آبجیکٹو اللہ کی مشیت میں کیا تھی کہ داؤد علیہ السلام جب جیتیں گے تو ہی وڈ انہیرٹ دا کنگڈم آف طالوت. اب طالوت جالوت سے لڑ رہے تھے, لیکن اب طالوت کے بدلے کیا ہوگا, پھر داؤد علیہ السلام بادشاہ بنیں گے, اور داؤد علیہ السلام کے بعد کون سکسیڈ کرے گا؟ سلیمان علیہ السلام. یہ سب تو ہم پڑھ چکے ہیں پروفیٹس کی سٹوریز میں. اور سلیمان علیہ السلام کا جو ایرا تھا, جو ان کی جو بادشاہت تھی وہ کتنی بڑی تھی, مطلب دنیا میں ایسی کوئی بادشاہت آئی نہیں. ان کے اگین ان کی فوج میں کون کون تھا, ان کے لشکر میں کون کون تھا, ان کا تابع کون کون تھا, جن بھی تھے, پرندے بھی تھے, ہوائیں بھی تھے, سب کچھ تھا. تو دیکھیں جب اللہ تعالیٰ انٹروین کرتا ہے تو وہ بلیورز کے سائڈ پہ ہوتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ بلیور جو ہیں وہ پریویل کریں. اور یہ جو ایز سچ کیا ہوتا ہے کہ جو ہیومن کانفلکٹ آتی ہے, اس میں ایک کنسٹرکٹیو اسٹرگل ہوتی ہے, اور اس میں جو ہے نتیجہ جو ہے وہ پوری امت کے لیے اور پوری ہیومینٹی کے لیے اچھا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دفع نہیں کرتے, ریپیل نہیں کرتے, سم پیپل وتھ سم ادر, تو دنیا کو کیا ہو جاتی ہے, یہ دنیا جو ہے یہ شورلی اس میں فساد ہو جاتی, یہ کرپٹ ہو جاتا. اور یہی وہ پرنسپل ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک قوم آتی ہے, دوسری قوم چلی جاتی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے یہ کہ کچھ لوگوں کو ہٹاؤ اور کچھ لوگوں کو اس کے بدلے لے کر آؤ. ہمیں نہیں معلوم ہم کب ہیں اور کب چلے جائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ پاور دیتا ہے ود ان لمٹس, اور پھر اس کے بعد اس کا پاور لے بھی لیتا ہے. اور اگر وہ غلط کام کرتے ہیں, اگر وہ لمٹس کو کراس کرتے ہیں, ریزنیبل لمٹس کو ایکسیڈ کرتے ہیں اور یا ظلم کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے دوسری قوم کو لے آتا ہے.
अगर अल्लाह ताला एक ही कौम को छोड़ देता कि आप सारी उम्र आप ही बस फॉर एवर आप ही रहें, तो फिर वो जो मर्जी गलत करें उनको हटाने वाला कोई नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है, डिवाइन सिस्टम है। अब आया नंबर 252 में अल्लाह ताला ये भी कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनको 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 कह रहे हैं डायरेक्टली कि ये जो रेवलेशंस आए हैं ये डायरेक्टली अल्लाह की तरफ से आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्टली बताया जा रहा है। और अल्लाह ताला कह रहे हैं आपको ये कभी भी मालूम नहीं होता, वुड हैव बीन नो वे कि आपको ये डिटेल्स पता चलती अबाउट द इवेंट्स या अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बनी इसराइल। अब ये है कि कोई भी कोशिश करे कि इस कोड ऑफ इस्लाम को हटाए या वो कहे कि ये ऑब्सोलीट है, तो आप समझ लें कि वो क्या, जब अल्लाह ताला इतनी पुरानी बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान के जरिए बता रहे हैं, तो इससे ये भी एक और वेरिफिकेशन है, एक और ऑथेंटिकेशन है, एक और कॉन्फर्मेशन है कि अल्लाह ताला ने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी चुना। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आपको जो रेवलेशंस आ रहे हैं वो आपको इन एक्सपीरियंसेस से जो प्रीवियस जनरेशंस के थे, आप ये रेस्ट ऑफ मैनकाइंड को कन्वे करें। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ड्यूटी थी कि वो पूरी इंसानियत को ये मैसेज कन्वे करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अभी कंप्लीट कर लिया कौन सा, सेकंड जुज यानी सयाकुल। सयाकुल खत्म हो गया इंशाल्लाह। अभी हम स्टार्ट करते हैं थर्ड जुज यानी तिलकर रुसुल। तिलकर रुसुल पढ़ते हैं अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मरियम अल-बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस वलौ शाअल्लाहु मक़ततल लज़ीना मिन बअदिहिम मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात वलाकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमना व मिनहुम मन कफर वलौ शाअल्लाहु मक़ततलू वलाकिन अल्लाह यफ़अलु मा युरीद। ये आया नंबर 253 है और यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, हमारी तिलकर रुसुल स्टार्ट हो रहा है, थर्ड जुज। तिलकर रुसुल, तिल का आप सबको मालूम है क्या चीज है, इशारा है। और इशारा किस चीज का है, तिल का मतलब है फीमेल का इशारा है। और रुसुल को फीमेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक ग्रुप है, ये मैसेंजर्स का ग्रुप है। और जब ग्रुप होता है, कोई जमात होती है, जमाआ या तौइफा, तो उनके लिए तिल का यूज होता है। तिल का रुसुलु, दोज आर द मैसेंजर्स या दीज आर द मैसेंजर्स, क्योंकि ये दोनों के लिए यूज हो जाता है। वो रसूल हैं या ये रसूल हैं, फद्दलना, फद्दलना फद्दल लाम, आप ये पढ़ चुके हैं पहले भी। फद्दला युफद्दिलु तफदीलन, फद्दला युफद्दिलु तफदीलन, यानी कौन सा फॉर्म है, फॉर्म 2। अल्लाह ताला के फद्दलना कि हमने फजीलत दी हमने, वी हैव प्रिफर्ड, वी हैव गिवन प्रेफरेंस, जो लफ्ज आपको पसंद है उसी सेंटेंस को आप यूज करें, वी हैव गिवन प्रेफरेंस या वी हैव प्रिफर्ड, फजीलत दी है हमने किसको, बादहुम अला बाद, सम ऑफ देम ओवर सम अदर्स, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, उनके बाज को बाज के ऊपर, यानी कि ये मैसेंजर्स हैं, ये रसूल हैं जिनमें से हमने किसी मैसेंजर को दूसरे के ऊपर फजीलत दी है। मिनहुम, अमंग देम, मन कल्लम अल्लाह, अमंग देम या फ्रॉम देम, मन कल्लम अल्लाह, विद हुम अल्लाह स्पोक, उनमें से जिनसे कलाम किया अल्लाह ने, उनमें से वो भी हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया। कल्लमा युकल्लिमु तकलीमन, अगेन दिस इज फॉर्म 2, कल्लमा युकल्लिमु तकलीमन, और कलाम से काफ लाम मीम इसके रूट लेटर्स हैं, तो उनमें से वो हैं मैसेंजर्स में से जिनके साथ अल्लाह ने बात की। वरफ़अ बअदहुम दरजात, रफ़ा, रफ़ा क्या है, रफ़अइन यानी बुलंद करना, ऊंचा करना। रफ़अ यदैन हम कहते हैं ना, अल्लाह हम कहते हैं रफ़अ यदैन करना, हाथ ऊपर उठाना, तो रफ़अ और बुलंद किया, रफ़अ यरफ़अु रफ़अन, तो रफ़अ एंड ही रेज्ड, और ऊंचा किया अल्लाह ताला ने, बुलंद किया अल्लाह ताला ने, बादहुम दरजात, यानी इन किस डिग्रीज में, दरजात में, लेवल्स में अल्लाह ताला ने किसी किसी को रेज किया, यानी इन रसूलों में से ही अल्लाह ने किसी को ज्यादा बुलंद दर्जा दिया। और उर्दू में लिखे, और उसने बुलंद किए उनमें से बाज के दर्जे या बाज के मर्तबे। इंग्लिश में लिखे, एंड ही रेज्ड, एंड ही रेज्ड बादहुम, सम ऑफ देम, दरजात in degrees or in levels। व आतैना, एंड वी गेव, और दिए हमने, आता युति, आता उन, फॉर्म कौन सा है, 4, एंड आतैना एंड वी गेव, और दिए हमने ईसा इब्न मरियम अल-बय्यिनात, ईसा इब्न मरियम यानी ईसा
ابن مریم, عیسیٰ son of مریم, یعنی عیسیٰ ابن مریم یعنی مریم کے بیٹے کو کیا دیا؟ البینات. بینات کیا چیز ہے؟ بیانون آپ کو پتہ ہے کلیئر پروفس یا سائنس کہہ لیں یا میریکلز کہہ لیں, کھلی نشانیاں, واضح نشانیاں, معجزے, جو بھی آپ کہتے ہیں سب چیزیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیے. وَأَيَّدْنَاهُ, آپ نے ایت بھی پڑھا ہے پہلے, حمزہ یا دال, ہاں, and أَيَّدْنَاهُ, and we supported him, اور ہم نے تائید کی اور ہم نے مدد کی اس کی. ایدہ یؤیدو تأییدن, تھوڑا مشکل ہے, ایدہ یؤیدو تأییدن, کون سا ہے؟ فارم 2, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کچھ معجزے دیے, کچھ نشانیاں دی, کچھ واضح نشانیاں دی, اور ہم نے ان کی مدد کی کس چیز کے ساتھ؟ بروح القدس. بی کا مطلب ہے ود, یعنی سے, بروح القدس یعنی ود دا ہولی اسپرٹ, روح قدس کے ساتھ, یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہم نے ان کی مدد کی, جبرائیل علیہ السلام کے تھرو مدد کی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, and if, وَلَوْ, and if, شاء اللہ, اور اگر اللہ چاہتا, and if Allah willed, مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ, ما ادھر ہے not, not مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ, not would have fought with each other those who came after them, those who came after them, من بعدهم, those who were after them. تو نہیں لڑتے, نہیں جھگڑتے آپس میں ان کے بعد, ٹھیک ہے. اگر اللہ چاہتا, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اگر اللہ چاہتا, if Allah willed, if willed Allah, اگر word for word لکھنا ہے, مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ, not would have fought with each other, الَّذِينَ, those who, نہیں لڑتے جھگڑتے آپس میں وہ لوگ, من بعدهم, after them. اقتتل یقتتل اقتتال, اقتتل یقتتل اقتتال, کون سا ہے؟ فارم 8, ٹھیک ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من بعد ما جاءتهم البینات, من بعد after ما جاءتهم البینات, what came to them البینات of the clear proofs, یعنی اس کے بعد کہ آ گئی ان کے پاس کھلی یا واضح نشانیاں, ان کے پاس کھلی نشانی آ گئی, اس کے بعد وہ لوگ نہ لڑتے اگر اللہ چاہتا تو. اچھا, اس میں کیا تھا؟ جاءتهم, جاءتهم ہے, جاء یجیء مجیء, جاءت کیوں یوز ہوا ہے, جاء کیوں نہیں یوز ہوا ہے؟ اس لیے کہ کس چیز کو بول رہے ہیں؟ بینات. بینات کیا ہے؟ فیمنن ہے, بینہ, اور پلورل کیا؟ بینات. تو جب اس کو پلورل کریں گے تو پلورل تو ہو جائے گا, لیکن اس کے ساتھ یوز کیا ہوگا؟ جاءت, یعنی فیمنن سنگولر, جاء جاءت, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ پلورل ہے بینات, لیکن اس کو چونکہ غیر عاقل ہے, نان ہیومن ہے, تو اس کے لیے فیمنن سنگولر یوز کریں گے. ہم کیا چیز ہے؟ جاءت ہم البینات. ہم کون ہے؟ ہم ضمیر متصل ہے, یعنی ان لوگوں, ان کے پاس آ گئی. ہم یعنی them, ٹھیک ہے نا, ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئی. پھر سے پڑھتی ہوں, after what came to them the clear proofs, اس کے بعد کہ آ گئی ان کے پاس کھلی یا واضح نشانیاں. اس کے بعد وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا, وَلَكِنْ but, وَلَكِنْ یعنی but, لیکن, اختلفو یعنی انہوں نے آپس میں اختلاف کیا, اختلفو اختلاف کیا, but they differed, اس کا اختلافہ کا لام فا, اختلف یختلف اختلافاً, اختلف یختلف اختلافاً, کون سا فارم ہے؟ فارم 8. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ, فَمِنْهُمْ, so of them, among them, مَنْ آمَنَ, those who believe, so of them are those who believed, تو ان میں سے ہیں وہ بھی جو ایمان لائے. آمنا یؤمنو ایمانن, فارم 4. وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ, كَفَرَ يَكْفُرُ كُفْرٌ, and of them are those who disbelieved, disbelieved بھی ہو سکتا ہے, denied بھی ہو سکتا ہے, اور ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا. تو جو لوگ تھے ان کے بعد جو ہے ان میں اختلاف ہو گیا. کیسا اختلاف ہو گیا؟ کچھ لوگ ایمان لائے, کچھ لوگوں نے بلیو کیا, اور کچھ لوگ کہتے جنہوں نے کفر کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا, and if Allah willed, وہی words ہیں, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, and if Allah willed, مَقْتَتَلُوا, not they would have fought each other.
اور اگر چاہتا اللہ تو وہ آپس میں نہیں لڑتے. وہی اقتتل یقتتل اقتتال اور فارم کون سا 8. ولیکن اللہ یفعل ما یرید, یہ پنچ لائن ہے. ولیکن بٹ یعنی لیکن, اللہ یفعل ما یرید, اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. Allah, but Allah does whatever He wills, whatever He intends, whatever He wishes, whatever He wants. Arada yuridu iradatun form 4. تو آئیے 253 کی دیکھتے ہیں تفسیر کیا ہے. اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے خلاصہ کر دیا. He has summarized the essence of the mission of His messengers. اپنے میسنجرز ہم نے دیکھا کیا کس سے سٹارٹ ہوا تھا, تلک رسولو, اللہ تعالیٰ رسولوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں, پورا ان کا نچوڑ, ان کا ایسنس اللہ تعالیٰ ایک خلاصہ بتا رہے ہیں کہ ان کا مشن کیا ہے, اس کو سمرائز کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک منفرد گروپ ہے, اٹس اے ڈسٹنکٹ گروپ, ایک آپ کہہ سکتے ہیں خاص گروپ ہے, اسپیشل گروپ ہے. کن لوگوں کی؟ ہیومن بینگز کی. پیغمبر کیا تھے؟ ہیومن بینگز تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کسی میسنجر کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے میسنجر پہ فضیلت دی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فضلنا, اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو کسی کو کسی چیز کے اوپر فضیلت دے سکتے ہیں. ہم نہیں دے سکتے, ہم نہیں دے سکتے. ہم جو فضیلت دیتے ہیں کسی کو, انسان کو بھی, تو ہماری اپنی بائسڈ اوپینینس ہوتی ہیں. تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اللہ ہی کو یہ حق ہے, اللہ کی ذات ہی کو یہ حق ہے کہ کیونکہ اسی نے سب کو پیدا کیا, ہی از دا کریٹر, ہی از دا خالق, اسی کے پاس یہ رائٹ ہے کہ جس کو وہ چاہے اس کو وہ درجہ بلند کر دے اس کے لیے. اور پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے ہم سب کا کہ ہم تمام رسولوں, تمام نبیوں کو ایکولی بلیو کرتے ہیں. ہم بلیو کرتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے, چاہے نبی ہے چاہے رسول ہے, اور ان سب کو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں, چاہے وہ پیغمبر ہے چاہے وہ نبی ہیں. ہم سب کو رسپیکٹ کرتے ہیں وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن, وداؤٹ اینی ڈسٹنکشن. یعنی ہم ان میں فرق نہیں کرتے ہیں, ہم تفریق نہیں کرتے ہیں. سو the difference between تفریق اینڈ فرق کرنا اور فضیلت دینا. اللہ تعالیٰ ان کو فضیلت دیتا ہے اور ہم ان میں تفریق نہیں کرتے ہیں. پھر ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ جتنے بھی رسول آئے, جتنے بھی پروفٹس آئے, جتنے بھی نبی آئے, یہ سب کس لیے آئے تھے؟ یہ لوگوں کو یونائٹ کرنے کے لیے آئے تھے. they were sent as unifiers. یہ اس لیے نہیں آتے کہ لوگوں کو علیحدہ, لوگوں میں اختلاف کر دیں. اب ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ اختلاف ہو گیا, تو یہ جو پچھلا نبی آیا اسی کے میسج کو جو بعد کا نبی آیا اس نے اس کو ری انفورس کیا. سمجھ لے کہ پریویس پروفٹ کیا, جو نیکسٹ پروفٹ آیا اس نے کنفرم کیا, اس نے اسٹرینتھن کیا, اس نے ری انفورس کیا وہی میسج جو اس سے پہلے پیغمبر دے چکے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تو کن معنوں میں دی؟ کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ میں نے بات کی, میں نے کلام کیا ڈائریکٹلی. اور جب بھی آتا ہے کبھی بھی کہ ڈائریکٹلی بات کی, ہمیں سب کو معلوم ہو جاتا ہے کس کے ساتھ بات کی تھی, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ڈائریکٹلی بات کی تھی. اسی لیے ان کا نام نہیں مینشن ہوا ہے, لیکن لکھا ہوا ہے کہ من کلم, کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ڈائریکٹلی. اسی طرح جب اللہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم, تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے, اور وہ سن آف مریم ہے, مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. لیکن یہ کیوں بتاتے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک ہیومن بینگ تھے, ایک انسان تھے, اور وہ ان اپنے ماں کا بیٹا, معنی ان کی ماں جو ہے انہوں نے جنم دیا ان کو, تو وہ خدا نہیں ہو سکتے. اور کیونکہ لوگ کرسچنز کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یا تو وہ لارڈ ہے, خدا ہے, اور یا تو وہ خدا تین میں سے ایک ہے. تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی گڑبڑ ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ہر دفعہ کلیئر کرتے ہیں, عیسیٰ ابن مریم, کہ مطلب یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں, اور یہ ہیومن بینگ ہے. ان کو اپنی ماں کے ساتھ ریلیشن شپ بتا کے ہمیں کنفرم کر رہے ہیں. اسی طرح جب اللہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, وَأَيَّدْنَا کا کیا مطلب ہے؟ اور مدد کی اور ان کو سپورٹ دیا. کس کے ساتھ؟ روح القدس. اب روح القدس کا نام نہیں دیا ہوا ہے, لیکن روح القدس کون ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے, جبریل علیہ السلام, جس نے اللہ کا میسج جو ہے وہ ہیومن بینگز تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں, اور وہ فرشتے ہیں, وہ ہیومن بینگ نہیں ہے,
ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کلیئر سائنس دیے, ہم نے کھلی واضح نشانیاں دی روح القدس کے ذریعے. کس کو دی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. اور کون سی تھی وہ کھلی نشانیاں؟ اس میں انجیل بھی تھی اور اس کے اندر وہ میریکلز بھی تھے, وہ معجزے بھی تھے. جب بار بار آتا ہے کہ معجزے تھے, تو وہ معجزے بھی تھے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام پرفارم کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ جو معجزے بھی تھے تو یہ معجزے بھی صرف اللہ کے حکم سے تھے, بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے حکم سے یہ میریکلز تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں نہیں مینشن کیا گیا یہاں پر؟ اتنے نبیوں کے نام ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں نہیں مینشن کیا؟ کیونکہ یہ جو آیات ہیں انہیں کو ایڈریس کر رہے ہیں, تو ان کو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو جس اینگل سے بھی ہم دیکھیں اور جس طرح سے بھی ہم اس کو پرسیو کرنے کی کوشش کریں, ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کا یہ جو درجات ہیں ان میں سے ہائیسٹ پوزیشن کس کی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ لیولز رکھے ہیں, لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم سب میں بلیو کریں اور کسی میں فرق نہ کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو وہ آخری پیغمبر ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی ہے وہ آخر وقت تک کے لیے, انٹل دا لاسٹ ڈے, اور وہ ہر جنریشن کے لیے, فیوچر جنریشن کے لیے یونیورسل ہے, پوری دنیا کے لیے ہے اور آخری دن تک کے لیے ہے. تو کب؟ اس وقت تک جب کہ اسلام آ گیا تھا اور تمام پیغمبر اتنے سارے وہی میسج لے کر آئے. تو جب ہمارا ہیومن مائنڈ جو ہے وہ پختہ ہو گیا, اس میں میچورٹی آ گئی, پختگی آ گئی سمجھ لیں, تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ میریکل بھیجا جو قرآن کی شکل میں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی وہ ان اٹ سیلف ایک میریکل ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں جگا رہے ہیں, ہمیں اٹھا رہے ہیں, ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں, اور انسانی عقل کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں. کس طرح سے؟ ایک ریشنل طریقے سے, ایک پرسویسو طریقے سے. اور یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں, یہ ابھی کوئی میریکلز کی ضرورت نہیں رہی. پہلے میریکلز آئے اتنے سارے, اب لوگ بولتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اتنے سارے میریکلز نہیں آئے؟ وہ لاسٹ اینڈ فائنل میسنجر ہے, فائنل میسج ان کے پاس ہے. قرآن اٹ سیلف از اے میریکل. تو اس لیے اب جو قرآن ہمارے پاس ہے الحمدللہ یہ موسٹ پرفیکٹ انڈرسٹینڈنگ ہے, جس میں توحید کے بارے میں ہے, اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں پرانے تمام لوگوں کے قصے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ابھی جو ہمیں شاء اللہ, بار بار اللہ کے رب لو شاء اللہ, اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ کا جو ول ہے, اللہ کی جو مشیت ہے, اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے, جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پورا کرتے ہیں. کس طرح پورا کرتے ہیں؟ آپ کو اور ہم کو سب کو معلوم ہے, کن فیکون. کن کا مطلب ہے ہو جاؤ, بن جاؤ, بیکم, بی, اینڈ اٹ بیکمس. ٹھیک ہے نا. تو تمام ایگزسٹنس جو بھی ہے اس دنیا میں, اس یونیورس میں, وہ سب کیا ہے؟ وہ سب کی سب اس کن سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اللہ کریٹر ہے, ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اسلام فائنل میسج ہے, ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہمارا جو انٹائر وے آف لائف جو ہے وہ اسلام پہ بیسڈ ہے. ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ رکھا ہے ہمارے لیے, یہ ہمارے لیے بیسٹ ہے. اگر کوئی, اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ اگر کوئی الیج کرتا ہے, اگر یہ اس کو ابسولیٹ سمجھتا ہے, تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ڈس بلیور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کفر کرتا ہے.